نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سورة الجمعة مدنية۔ سورة الجمعہ مدینہ منورہ میں اتری ہے۔ اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، اس اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں جو حقیقی بادشاہ ہے، جو پاکیزہ ہے، تمام عیوب سے، غالب ہے، طاقتور ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اسی نے بھیجا ہے ناخواندہ لوگوں میں ایک عظیم الشان پیغمبر انہی میں سے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو پیغمبر ان کے سامنے اللہ کے احکام پر مشتمل آیتیں تلاوت کر کے پڑھ کے سناتا ہے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کرتا ہے، تزکیہ نفوس کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں قرآن شریف، کتاب اللہ اور کتاب اللہ کے اندر حکمت و دانائی کی باتیں اس کی تعلیم کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، نبی آئے گمراہی سے نکالنے کے لیے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اسی خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے ان میں سے ان لوگوں میں بھی جو دوسرے ہیں، ابھی ان کے ساتھ آئے نہیں ہیں، ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، یعنی بعد میں آنے والے لوگ جیسے ہم لوگ اور ہمارے بعد آنے والے مسلمان۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں مرحمت فرماتے ہیں۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ رب العزت عظیم الشان فضل والے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، ان لوگوں کی مثال جن کو توریت دی گئی کہ اس پہ عمل کرو، پھر انہوں نے اس توریت کو لے کر عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا،
اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیتا ہے اور عمل کرنے کے لیے کچھ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. لیکن یہ انسان مکلف ہے، توریت لے لیا اور اس کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری ہے اس قوم کی یہ مثال جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، کر چکے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اے وہ لوگوں جو یہودیت اختیار کیے ہوئے ہو، اگر تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، ساری دنیا کو چھوڑ کر، سارے انسانوں کو چھوڑ کر، تو دوستی کا فائدہ اٹھاؤ گے مرنے کے بعد. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو دوستی کا فائدہ اٹھانے کے لیے موت کی تمنا تو کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا کر نہیں سکتے اپنے اعمال قبیحہ کے نتیجے میں جو انہوں نے آگے بڑھایا ہے کہ مرنے کے بعد برے عمل کا تو حساب کتاب ہوگا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جاننے والا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، تم سے وہ ملاقات کرے گی. ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب کو خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا جو پوشیدہ بھی جانتا ہے اور سامنے کی چیز بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ دے گا وہ سارے عمل جسے تم کرتے تھے دنیا میں اور پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی خبر دینے والا ہے. سورۃ الجمعہ کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، 28واں پارہ ہے. اس سے پہلے سورۃ الصف کی تفسیر پوری ہوئی. 28ویں پارے کے نصف کے آگے ہم چل رہے ہیں اور پھر 29 اور 30 تقریباً 2001 سے 2011 سے شروع ہوا ہے. 2025 میں ہم داخل ہو رہے ہیں، گویا کہ 15واں سال شروع ہو رہا ہے اور اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے. زندگی کا معاملہ ایسے ہی ہے، نیکیاں کرتے رہیے، دھیرے 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 بہت نیکیاں ہو جاتی ہیں. گناہ کرتے رہیے، دھیرے دھیرے بہت گناہ ہو جاتا ہے. عقل مند وہ ہے جو نیکیوں کی عادت ڈالے، اور بیوقوف ہے وہ جو گناہ کرتا رہے، کیونکہ وہ یہ نہ سمجھے اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی بلا مقصد چھوڑ دیا جائے گا؟ کچھ بھی کرے نہیں، اسے چھوڑا نہیں جائے گا. اسے عبادت کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہے اور نیک کام کا حساب ہوگا. اگر اس کو چھوڑ دیا، برا کیا، تو اس کا بھی حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. لیکن اللہ قدردان ہے، اگر نیکیاں کرتے ہیں تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی کا ثواب دیتا ہے، اور برائی کرتے ہیں تو غصہ تو ہوتا ہے لیکن ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھتا ہے، 10 گناہ نہیں لکھواتا. حالانکہ ادھر ایک نیکی کے بدلے
ایک ہی نہیں لکھوا رہا تھا بلکہ 10 نیکیاں 10 اجر لکھواتا ہے، اور اس پر بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے یہ نظام کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کرے تو اس کو ہم اس کے برابر 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں، لیکن اور اخلاص سے کرے تو 20 نیکیوں کا ثواب، اور اخلاص سے کرے 30 کا ثواب، ایک نیکی کرے گا ایک سجدہ کرے گا 30 سجدے کے برابر ثواب، اور نیکی اور اخلاص سے کرے گا اور زیادہ 40 50 60 70 80 100 200 300 کا ذکر آتا ہے قرآن شریف میں، 300، اور بھی اخلاص سے یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے گا ایک نیکی کا بدلہ 300 سے بھی زیادہ کر دے گا۔ اللہ دینے والا ہے، ہم لینے والے نہیں ہیں، تو کیا کریں، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم عبادت کرو، ایک ایک عبادت کا ثواب 10 گنا 20 30 40 50 60 70 300 300، وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ پھر ترغیب دے رہے ہیں کہ تم عبادت یہ نہ سمجھو کہ ہم ہی کریں گے، ہمیں سے کہا گیا ہے یسبح للہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تسبیح عبادت کے معنی میں ہے، آسمان و زمین کی سب چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، سب چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ کل قد علم صلاته و تسبیحه، سب کو اپنی تسبیح اپنی عبادت کا پتہ ہے کہ کیسے ہم کو تسبیح کرنا ہے، کیسے ہم کو عبادت کرنا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ اونلی وی آر ورشپنگ، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بس۔ ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک کا 10 20 30 40 50 60 300 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے، کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہاں ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم عبادت کریں گے، ہمیں سے کہا گیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آسمانوں میں جتنے لوگ ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، زمین میں جتنے ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جتنی مخلوق ہیں، چرند پرند کیڑے مکوڑے، یہ جو ہے حیوان نباتات جمادات پتھر، سب تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز تسبیح کر رہی، کل، ہر ایک چیز، کل میں سب آ گیا، سب تسبیح کر رہی ہے۔ اور تسبیح کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ تسبیح کرنے کا مطلب پہلے جان ہونی چاہیے نا۔ ہم لوگ آگے مسجد میں تسبیح کرنے کے لیے تو ایسے مردہ ہو کے آگے، جان ہے نا تب آئے چل کے۔ اور علیمہ کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے، تو جاننے کا مطلب ہے پہلے ہے زندہ نا، تب تو جانتا ہے۔ تو اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے سب کے اندر جان ہے، سب جاندار ہے، لیکن جان میں کیا ہے؟ فرق ہے، ڈفرینسز ہیں۔ کسی میں پتہ نہیں چلتا کتنی جان ہے، کسی میں پتہ نہیں چلتا کتنی جان ہے۔ انسان کے اندر یہ طاقت دیا ہے کہ چوم کے سے منہ بند کر کے سانس بند کر بیٹھ جاؤ، لگ رہا مر گیا، لگ رہا مر گیا، تو چمکے سے، حالانکہ اس میں جان ہے، ایسے ہی یہ سب چمکے سے گویا کہ بیٹھیں گے، پتھر درخت کیڑے مکوڑے تو جاندار ہیں ہی، سب جان والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، کپڑا رکھ دیا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نہانے لگے، دیکھ رہے تھے کہ کوئی مجمع ہے نہیں، ننگے نہا رہے تھے، اور اتفاق سے کپڑا تھا نہیں، تو اصل تھا مقصد اللہ تعالیٰ کا کچھ اور۔ تو اب کیا ہے، نہا رہے تھے، مجمع نہیں تھا کوئی، اور وہ سارے لوگ تو ایسے ننگے ہی نہاتے تھے، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی ان کے قوم، بعد میں جو ماننے والے ہیں ان کے، وہ ماننے والے کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے، تو وہ تو ایسے ہی نہاتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ لگ رہا ہے ان کے اندر کچھ عیب ہے، سب سے چھپ کے کیوں نہاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا، ایک پتھر پہ ایسے کپڑا رکھ دیا اور نہا رہے تھے۔ نہانے کے بعد وہاں کوئی تھا نہیں، نہانے کے بعد کپڑا لینا ہے تو پتھر چلنے لگا، پتھر چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کپڑا پکڑ رہا ہے، وہ پتھر بھاگ رہا ہے، جیسے تیزی سے یا تیزی سے بھاگ رہا ہے، بھاگتے 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 موسیٰ علیہ السلام پکڑتے پکڑتے بال کی طرح، جیسے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے پلیئر، ویسے بال جو آگے آگے بھاگ رہا ہے، ایسے وہ پتھر بھاگ رہا ہے، پتھر بھاگ رہا ہے، بھاگتے
بھاگتے بھاگتے وہ ایک مجمع تھا بنی اسرائیل کا، بیچوں بیچ جا کے پتھر رک گیا. موسیٰ علیہ السلام کو تو کپڑا چاہیے تھا، وہ دوڑ رہے تھے، جا کے کپڑا جلدی سے لیا پہن لیا. ان کی نظر میں تو کوئی عیب نہیں، وہ تو ننگے نہاتے ہی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ دیکھ لو سر سے لے کے پیر تک موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، پوری شخصیت ہے، پورے انسان ہیں. ہاتھ پیر آنکھ کان ناک دل تو سب دکھ رہا ہے، دل تو اندر ہے، ساری چیزیں دکھ رہی ہیں. لیکن جو تم عیب لگا رہے ہو کہ شاید آپ جو ہے عیب دار ہیں، اندر جو ہے آپ کی پیشاب کی جگہ نہیں بنی ہے، کچھ ہے نہیں لگ رہا ہے، ان کو دکھا دیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے پردہ کر کے عزت دیتا ہے، کسی کو بے پردہ کر کے عزت دیتا ہے. بے پردہ کر دیا اور عزت بڑھا دیا، ان لوگوں نے دیکھ لیا ہاں یار ٹھیک ٹھاک. اللہ کا نظام ہی الگ ہے. اور کسی کو با پردہ کر کے بھی عزت کر دیتا ہے، خوب باعزت ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، تمام طرح کے لاؤ لشکر ہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں ایک کوڑی جیسی عزت نہیں ہے، تھوڑی سی بھی عزت نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر رکھنا، وہ پتھر چل رہا جا رہا. کیا مطلب یہ ہے کہ روح ہے، جان ہے. ابھی اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھ لو ایسے جان ہے. تو اس طریقے سے اللہ کا نظام ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اپنی عبادت کو جانتا ہے. اور آسمان و زمین میں سب چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. لیکن ان کو اختیار نہیں ہے، ہم کو اختیار ہے. اس لیے کہا تم کو اختیار ہے، تم تسبیح نہ کرو مت کرو، تسبیح کرو کرو. تسبیح کرو گے یہ فرشتے کندھے پہ بیٹھے ہیں، they will write down every virtue، سب نیکی لکھ لیں گے. اور نہ کرو یہ بھی کیا ہے، they will write down every sin، ہر گناہ لکھ لیں گے. سب ہمارے یہاں نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا بڑا ہے کہ ساری مخلوق، یہاں پہ تو ما فی السماوات و ما فی الارض کہہ دیا، جتنی آسمان میں زمین میں مخلوق ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اس کی تشریح میں، کیونکہ جو نبی بولیں گے اس کے بارے میں وہ اس کی تشریح بنے گی. اسی تشریح کو دوسرے الفاظ میں تفسیر کہیں گے، اور تیسرے الفاظ میں حدیث شریف کہیں گے. تو حدیث شریف جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے زیادہ مخلوق بنائی ہے فرشتوں. فرشتے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فرشتے ہیں. حدیث شریف میں تشریح میں آتا ہے کہ روئے زمین پر، آسمان پہ تو ہے ہی، روئے زمین پر اتنے فرشتے ہیں کہ سوئی کے جسم کے برابر، یعنی سوئی کے برابر. جرم ابرتن کا لفظ آتا ہے، عربی کا لفظ ہے. جرم کے معنی جسم، اور ابرتن نیڈل، باڈی آف نیڈل، کہ سوئی کے جسم کے برابر بھی جگہ کہیں نہیں ہے، دکھ نہیں رہے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں. تو ما فی الارض، زمین میں بھی فرشتے ہیں، آسمان میں تو خیر ہے ہی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آسمان چر چر بولتا ہے. تَئِتُّ السَّمَاءُ أَقْطًا، آسمان جیسے 10-12 لوگ چارپائی میں بیٹھ گئے، چر چر بولتی ہے. چارپائی کی اب ٹوٹی تب ٹوٹی، ایسے آسمان ان کے بوجھ سے چر چر بولتا ہے. آسمان ٹوٹے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت آنے والی ہوگی تو پھٹے گا، لیکن چر چر بولتا ہے. اتنے زیادہ فرشتے ہیں، سب تسبیح کرتے ہیں. تو ہماری تسبیح کا اللہ محتاج نہیں ہے. اگر ہم تسبیح نہیں کرتے ہیں، خدا کی خدائی میں ذرہ برابر کا کروڑواں حصہ بھی اللہ کی خدائی میں کمی نہیں آئے گی. اور ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی خدائی میں بڑائی نہیں آئے گی، بڑکپن نہیں آئے گا. ہم کرتے ہیں اپنے نفع کے لیے. نماز ہم نے پڑھی، کیسے پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، ویسے پڑھی. کیسے پڑھی ہم نے؟ وضو کیسے کیا؟ اللہ نے پانی دیا تھا تو وضو کی. اور کہاں کیا؟ خدا کی زمین پہ کیا، چٹائی پہ کیا، میٹ پہ کیا، میٹرس پہ کیا. کیسے کیا؟ ماتھے سے کیا، ہاتھ سے کیا. طاقت تھی،
اللہ نے دیا، ماتھا، پیشانی، ہاتھ، یہ سب چیزیں اللہ نے دیا، طاقت اللہ نے دیا، اور اس کے بعد پھر نبی نے رکوع سجدہ سب کر کے سکھا دیا، اور اس کے بعد ہم نے سجدہ کیا، 1 رکعت ہو گئی، پھر سے 2 رکعت کر لیا۔ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ہاتھ، پیر، ناک، کان، ناک، طاقت سب اللہ تعالیٰ کی۔ سکھایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر کے سکھایا، سب کچھ سکھا کر دیا۔ 2 رکعت سلام پھیرا، ثواب ہمارا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب سب کچھ اللہ کا تو سب کچھ اللہ ہی کا ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے ہم سے اپنی طاقت دے کر کے کروا لیا، کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، ورنہ کتنے بندے ہیں نہیں گھومتے، مسجدیں ہیں یہی نہیں، تمام جگہ مسجدیں ہیں، پوری بھر جائیں گی، اگر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور سب نمازیں پڑھنے آئیں، جمعہ جیسے کل پڑھنے آئیں گے تو سب مسجدیں بھر جائیں گی۔ توفیق نہیں مل رہی ہے، خدا ہی توفیق دیتا ہے، خدا ہی توفیق دے رہا ہے، خدا کی زمین، خدا کا آسمان، خدا کی طاقت، خدا کا پانی، خدا کے نبی، خدا کا ہاتھ پیر، خدا کی طاقت، خدا کا طریقہ۔ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور سب کچھ خدا کا اور ثواب ہمارا۔ پتہ چلا کیا؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ اللہ کو دینا نہیں چاہیے۔ پتہ چلا کہ ہم کو اختیار اللہ نے دیا ہے کہ تم ثواب کا کام کرو یا نہ کرو، کرو گے تو تم کو اجر ملے گا، حالانکہ سب چیزیں ہماری دی ہوئی ہیں، پھر بھی ہم تم کو اجر دیں گے، اور چاہو تو نہ کرو تم کو وزر دیں گے، گناہ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سارے فضل، کمال، نعمتوں کے باوجود بھی تم نہیں سمجھے، تم اپنے دل میں جو آتا تھا اس کو کر رہے تھے، گویا کہ خدا اپنے دل کو مان رہے تھے، تم جو ہے دوست جو کہہ رہا تھا وہ کر رہے تھے، مؤذن کہہ رہا آؤ نماز کو، دوست کہہ رہا آؤ چائے کو، مؤذن کہہ رہا آؤ کامیابی کو، دوست کہہ رہا ہے کہ آؤ پیسہ لینے کو۔ کس کی تم مان رہے ہو؟ فیصلہ کرو۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری دنیا کی چیزیں، آسمان زمین کی چیزیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہی ہیں، اللہ کی مان رہی ہیں، تم دوست کی مان رہے ہو، تم رشتہ دار کی مان رہے ہو۔ رشتہ داری میں جانے بارات لے جانا ہے، ہاں رشتہ داری والوں کے بارات لے جانا ہے۔ اللہ، اس کے رسول ان سے نقل ہو کر کے بزرگان دین نے بتایا کہ یہ شریعت میں، دین میں نہیں ہے۔ اب اللہ کہہ رہے نہیں لے جانا، اور رشتہ دار پھوپھا اور خالو کہہ رہے لے جانا، کس کی بات مانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مانتے ہیں خالو کی، پھوپھا کی، اور جب بیمار ہو تو دعا کرواتے ہیں اللہ ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ کہیں گے پھوپھا سے کہہ دو ٹھیک کریں، یہی تو کہہ سکتے ہیں۔ خالو کی بات مانے تھے نا، جب ماننا ہوتا ہے تو خالو اور پھوپھا کی، نفس و شیطان کی مانتے ہیں، اور جب مانگنا ہوتا ہے تو میرے پاس آتے ہیں، ہم تو یہی کہہ دیں گے نا، سارے پیسے، ساری ضروریات ان سے مانگیں، کیا نام، سارا کام ان کا کریں، خدمت ان کی کریں، ان کے پاس آئے جائیں، اور اس کے بعد فیس جمع کرنا ابو کے پاس آئے، ابو کے جا خالو کے پاس، ہر دم ہو جاتا ہے نا، انہیں کا سارا کام کرتا ہے، دن بھر دکان پہ انہیں کا بیٹھا رہتا ہے، پیسہ فیس جمع کرنے کے لیے میں ہوں، یہی تو کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے، اسی لیے ابھی نہیں کہتے، ابھی موقع دیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں الملک، بادشاہ وہی ہے، بادشاہ کی چھوڑ کر کے تم شیطان کی مانتے ہو، بادشاہ کی چھوڑ کر کے تم رشتہ داروں کی، دوستوں کی مانتے ہو، اور نماز چھوڑے بیٹھے ہو۔ القدوس، وہ عیب سے پاک ہے، وہ عیب سے پاک آدمی عیب سے پاک کا حکم دے گا۔ بھائی جس کے گھر میں لائٹ لگی ہے تو اس کے گھر جاؤ گے لائٹ ملے گی، اللہ لائٹ والا، روشنی والا ہے، اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور اس کے پاس ہے، وہاں عیب نہیں، وہ قدوس ہے، پاکیزہ ہے، اس کی بات مانو گے تو پاکیزہ مانو گے۔ اور تم مانتے ہو کس کی بات؟ دوست کی بات مانتے ہو، شیطان کی بات مانتے ہو، اور دوسرے کون کون لوگ ہیں ان کی بات مانتے ہو، ان کی بات مانتے ہو، تو ان کے پاس کیا ملے گا؟ ان کے پاس برائی ملے گی، ان کے پاس ظلمت ملے گی، ان کے پاس غلط مشورہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا العزیز، غالب میں ہوں، تمہارا کام کہے گا چلو میں کروا دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اگر میرے پاس آتے، مجھ سے مانگتے تو میں دیتا۔ جس کے پاس جاؤ گے اس آدمی کا دل اللہ کے قبضے میں ہے، پیسہ دے دیا تم نے 2 لاکھ، پھر بھی اس کا دل قبضے، اس کا کام نہیں کرتا، اور بھی اسے آہستہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل موڑ دیا، کام تو ادھر سے ہونا ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کام نہیں ہونے دے رہے، نہیں کام ہونے دیں گے، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے 2 لاکھ دیا، کام تو ضرور کر دے گا، نہیں اس کے دل میں اور کوئی ڈال دے گا، اور اس سے 2 لاکھ کام ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سے کہے ہوتے
تو اللہ تعالیٰ کروا دیتے، ان کا دل موڑ دیتے کہ اس کا کام کر دو، اس کا کام کر دو۔ ابھی میں گیا تھا سلور مدرسے میں، امتحان کی غرض سے گیا تھا، تو وہاں پہ ناظم صاحب ہیں، تو ان کا کوئی کام تھا، اس نے کہا کہ وہاں پہ آؤ، اورنگ آباد آؤ۔ اورنگ آباد گئے تو مولانا صاحب ہیں، اورنگ آباد گئے، وہ جو ہے اپنی گاڑی سے اتر ہی رہا تھا تو مولانا کو دیکھا، یار وہاں پہ میں اس کا کام کر سکتا تھا، لیکن مولانا کو میں نے یہاں تک دوڑا دیا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ گاڑی سے اتر کے کھڑے کھڑے ہمارے سائن کیا۔ بڑا آفیسر آفس میں بلاتا ہے، 50 مرتبہ دوڑاتا ہے، پیسہ دیتا ہے، لیکن ہمارا کام کھڑے کھڑے کیا۔ تو ہمارا آپ کا کیا کام؟ خدا کا کام ہے، خدا کا نام لے کے چلیے، دیکھیے ہر طرف مدد دوڑتی ہے۔ دلوں کو موڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، العزیز غالب ہی ہے۔ تم سوچ رہے وہ غالب ہے، اس کے ہاتھ کی طاقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے دل کی طاقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم ادھر دوڑ رہے ہو، اللہ ادھر بلا رہا ہے۔ آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور ہا چلا رہے ہیں لوگ، کوئی ذکر عمر نہیں کر رہا ہے، حضور مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں کہیں قیامت نہ آ جائے، جبکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، پورا دین پھیلے گا تب آئے گی، ابھی بہت دنوں کے بعد آئے گی، لیکن آپ ڈر کی وجہ سے، صحابہ کو تعلیم دینے کی وجہ سے، جب طوفان آ رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، تاریکی آ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، دوڑ کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اللہ سے برگشتہ ہو کر کی دوسری طرف ذرا دیکھو، کیا کوئی نیوز ہے، کوئی پیش گوئی ہے، کوئی جو ہے تنبیہ ہے، آگاہی ہے کیا ہونے والا؟ وہ آگاہی تنبیہ ادھر جہاں سے آگاہی آ رہی اس کے پاس دوڑنا چاہیے، تسبیح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نبی کے ذریعے تم کو یہ سکھایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے تمہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا، آخری پیغمبر سارے پیغمبروں کے سردار، رسول، نبی، خاتم، مرسل، سارے نبیوں کو آپ ہی کے صدقے میں بنایا گیا۔ اگر سارے لوگ کیا ہیں؟ سورج ہیں تو آپ چاند ہیں، اگر سارے لوگوں روشنی آپ سے لیتے ہیں تو آپ ہی اصل ہیں، منبع ہے روشنی کا، ان کو نبی بنا کر بھیجا، وہ اپنے احکام تم کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ ایک ایک حکم جو یہاں پہ موجود ہے شریعت کا، وہ سب آپ نے قرآن کی آیت، اس کی تشریح، اس کا مسئلہ بیان کر کے بتا دیا، سمجھا دیا کہ کیا مسئلہ ہے، کیسا مسئلہ، کیسے عمل کرنا ہے۔ ایک بھی مسئلہ جو بیان ہوتا ہے وہ سب قرآن و حدیث سے نکلا ہوا رہتا ہے، کوئی اپنے سے نہیں بیان کرتا۔ لوگ چلتے ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، ہم لوگ سفر کرتے ہیں یہاں سے وہاں، اب کیا ہے سفر میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھنا، 2 رکعت پڑھی جائے گی نماز، یہ قصر ہے، قصر کو جو ہے 2 رکعت پڑھنا، کوئی 4 رکعت پڑھ لے نہیں قبول ہوگی، 2 ہی پڑھنا ہے، 4 رکعت نہیں قبول ہوگی، جتنا کہا جائے اتنا کرنا ہے۔ اگر کسی نے 4 رکعت نماز پڑھ لی سفر میں تو 4 رکعت ہوگی نہیں، اس کو دوبارہ پھر سے 2 پڑھنی پڑے گی۔ اللہ کی مرضی، اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ احکام بتائے ہیں، اور احکام شہر کی حدود سے نکل گئے، جیسے ہی شہر کے حدود سے نکلے قصر کرنا شروع کر دیں گے۔ اور شہر کے حدود، مان لیا ہم کو جانا ہے یہاں سے دھولیا، تو 77 کلومیٹر کی دوری اگر ہے تو اس دوری میں ہم شہر کے حدود سے جیسے نکلیں گے ویسے ہی 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب وہ کہاں سے جوڑیں گے؟ اپنے گھر سے جوڑیں گے، اپنے اسٹیشن سے جوڑیں گے؟ نہیں، شہر کے حدود سے نکلنے کے بعد گاؤں کا جو آخری گھر ہے، آخری گھر سے جوڑیں گے کلومیٹر، اپنے گھر سے نہیں جوڑیں گے۔ مان لیا شہر اپنا یہ کیا ہے 1 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور دھولیا یہاں سے مان لیا 120 کلومیٹر، مان لیا بالفرض 120 کلومیٹر، تو 1 کلومیٹر گھٹا کے جوڑیں گے، 119 کلومیٹر مانا جائے گا۔ اپنے گھر سے نہیں جوڑیں گے، بلکہ شہر کے حدود میں آخری حد ہے وہاں سے جوڑیں گے، پھر وہاں سے جوڑیں گے، وہاں سے کلومیٹر، اور جیسے گھر سے نکلے وہاں پہنچے، اور وہیں پر اگر تھوڑی دیر رک گئے، گاڑی واڑی نہیں آ رہی ہے، وہیں پہ وضو کر کے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھیں گے۔ بمبئی شہر ہے، بمبئی میں شہر کے حدود سے نکل کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ قصر کرنا ہے ہم کو۔ تو قصر کیسے کریں گے؟ بمبئی کہہ رہے بڑی ہوتی چلی جا رہی، بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ بمبئی لمبائی میں 50 کلومیٹر ہے اور چوڑائی میں 30 کلومیٹر ہے،
اس وقت جو بمبئی ہے وہ پوری لمبائی میں 50 کلومیٹر ہے، چوڑائی میں 30 کلومیٹر ہے. اب ایک آدمی کا گھر ہے اسی بیچ میں. تو پھر جو ہے جو بمبئی کی 50 کلومیٹر کے آخر میں جو گھر ہے وہاں سے کلومیٹر جوڑیں گے 77 کلومیٹر. یہ نہیں کہ اپنے گھر سے جوڑے تو 50 یہی ہو گیا اور جو ہے 30 کلومیٹر اور دیکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر سے نہیں لا رہے ہیں. ایوری تھنگ از ڈسکرائبڈ ان پروفیٹ سیئنگ. ہر چیز حضور کے قول میں موجود ہے اور حضور کا قول قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تفسیر ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ پڑھ کر کے اللہ کے احکام کو سناتے ہیں. اللہ کے احکام جو اس میں اندر ہے، پوشیدہ ہے، شرح کرنی پڑتی ہے. جیسے وکیل ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، انڈیا کے ٹیکسٹ کی عبارت کو پڑھ کر کے اس کا مطلب بتاتی ہے، مطلب یہ مطلب یہ مطلب. ایسے جو شراح حدیث ہوتے ہیں، مفسرین ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی آیت کو، ٹیکسٹ کو پڑھ کر کے بتاتے ہیں اس میں یہ مسئلہ نکلا، اس میں یہ مسئلہ. اپنے گھر سے نہیں لاتے ہیں. اپنے گھر سے لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کنارے کر دیں گے، ان کی عزت کو الگ کر دیں گے. تو اپنے گھر کی تشریح کر، اللہ کی کتاب کی تشریح نہیں کرنا تیرے لیے جائز ہے. میرے کلام کا کچھ مطلب ہوا، ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے کہا تھا، میں نے کہا یہ کہا تھا. ہم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے کلام کا جو مطلب ہے یہ مطلب ہوتا ہے، تم نے کیوں بدل دیا؟ تم کو کیا حق ہوتا ہے میرے بات کی تشریح کرنے کا؟ ہم جتنے بھی اقتدار والے ہوں اسی اعتبار سے اس کو پنشمنٹ دیں گے، سزا دیں گے کہ تم نے کیوں تشریح کی. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا یہ مطلب ہوتا ہے. یہ آدمی آ کر کے اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب اپنے من سے مطلب بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ دیں گے، اینٹھ دیں گے، بے عزت کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے. جب دنیا میں کسی کے کلام کا دوسرا کوئی مطلب اپنے سے بیان کرے تو اس کو ناراضگی ہوتی ہے. یہ تو دنیا کے خالق کا کلام ہے، دنیا کے مالک کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے. اس میں جو مطلب ہے نبی نے بیان کیا وہی مطلب صحابہ نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے شاگردوں نے جو بیان کیا اور 1447 سال میں ہم تک پہنچا ہے وہی مطلب رہے گا. اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوگی. لہٰذا ایسے جو بڑا شہر ہو جائے بمبئی جیسا شہر، تو بمبئی میں جب 50 کلومیٹر سے پار کر جائیں گے آخری گھر، اس کے بعد ہم 4 رکعت کی 2 رکعت قصر کریں گے، 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھیں گے. تو یہ جو مطلب ہے یہ اپنے سے مطلب نہیں رہتا. لہذا یہی بہت امت میں کمی آ رہی ہے. جماعتوں میں کیا تھا؟ علم و ذکر. 6 باتوں میں علم و ذکر تھا. کوئی علم کی باتیں بتائے دوسرا کہتا چل رہا، وہی علم کی بات بتائیں گے وہ نہیں مانتا، بے عزتی کرتا ہے. گویا کہ اپنے کلام کی، اپنے اللہ کی، اپنے دین کی خود بے عزتی کرتا ہے. تو جس ڈال پہ بیٹھے ہیں اسی ڈال کو کاٹیے، گریں گے تو خود ہی آپ کو چوٹ لگے گی، آپ کو خود بدنامی ہوگی، ہم کو خود بدنامی ہوگی. کیونکہ ہم اپنے ڈال پہ بیٹھے اپنے ہی کو کاٹ رہے ہیں. اپنے ہی کو علم و ذکر مل رہا تھا، کوئی علم دے رہا ہے اور ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کون سی تم کو طاقت دے دی گئی ہے؟ کیوں جہالت والا کام کرتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سوچ سمجھ کر کے 6 باتیں بتایا. انہیں 6 باتوں کا بھی عمل نہیں ہے تو دوسری چیزوں کا کیا عمل ہوگا؟ اور خود ہی جو ہے ہم نے اس کا جنازہ نکال دیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ عالم کا کیا مقام ہے؟ یتلو علیہم، اللہ کے رسول ان پر آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. یعنی آپ عالم ہیں، معلم ہیں، اور دوسرے لوگ متعلم ہیں، آپ پڑھ کر مطلب بتاتے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ اللہ کے رسول عالم کا کیا درجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا عالم کا درجہ جانتے ہو؟ عالم کا درجہ اس طرح ہے کہ جیسے میں اور تم میں ایک ادنا صحابی کے اوپر میرا درجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑا درجہ عالم کا ہے. تو ایسے ہی بتایا کہ جیسے تم لوگ میرا درجہ سمجھتے ہو اور ایک ادنا صحابی کو سمجھتے ہو، جو ڈفرینس ہے میرے میں اور اس صحابی میں، ویسے ہی سمجھو عالم اور غیر عالم. آپ نے یہ مرتبہ بتایا اور یہی قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عالم کیا کرتا ہے؟ احکام پڑھ کے سناتا ہے، ان کے دلوں کو صاف ستھرا کرتا ہے اور ان کو کتاب کی یعنی قرآن کی تعلیم دیتا ہے، دانائی کی تعلیم دیتا ہے. اب کتاب کی دانائی کی تعلیم دی جا رہی ہے، امت جو ہے دانائی کی تعلیم ماننے کے لیے تیار ہے.
بتا دیا کہ ابھی یہ کام نہ کرو، کریں گے۔ ہمارا کام پیچھے نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کام آگے ہونا چاہیے۔ کون سا تمہارا کام ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ کس کو بول رہا ہے؟ کس سے بتا رہا ہے؟ تم کہاں سے یہ چیز لائے ہو؟ یہ معلوم نہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، اب درد ہوگا تو ہم ہی کو ہوگا۔ لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی تھے، نبی آئے، نبی نے آ کر کے سب کو دین کی باتیں بتائی، اور دین کی باتیں بتا کر کے اجر و ثواب بتایا، اور کہا کہ ہم نبی ہیں، بعد میں آنے والوں کے بھی نبی ہیں، لم یلحقوا بہم، جو ابھی نہیں آئے ہیں، اور ہم جب چلے جائیں گے تو ہمارے وارثین نبی آئیں گے، علماء آئیں گے، وہی باتیں بیان کریں گے۔ لہٰذا جیسے ہم بیان کریں گے ویسے ہمارے علماء بیان کریں گے، کیونکہ وہ وارثین نبی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز ہے، حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ آپ چاہیں عالم بننا آپ بھی بن جائیں گے، آپ چاہیں حافظ بننا آپ بھی بن جائیں گے، آپ چاہیں حاجی بننا آپ بھی بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، راستے میں انتقال ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ حاجی بنا کر کے اٹھائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ حاجی بنا کر اٹھائیں گے۔ ایک آدمی ہے حفظ کرنا شروع کیا، ہم اور آپ بوڑھے ہوں جوان ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں دیہاتی ہوں شہری ہوں، ایک پارہ حفظ کر لیا، ہماری نیت ہو گئی ہم حافظ بنیں گے، بس پڑھتے رہیے، چاہے 1 سال میں 2 سال میں ایک پارہ پڑھیے، نیت تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ نیت آپ نے کر لیا کہ مجھے حافظ بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ حافظ بنا کر اٹھائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حافظ قرآن کی کہ اس کے سر پر نہیں، اس کے والدین کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، ایسا کہ اس کی روشنی کیا ہوگی؟ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ، اس کے سامنے سورج کی روشنی کیا ہوگی؟ موم بتی اور کینڈل کی طرح ہو جائے گی۔ سورج کی روشنی سے تیز کا مطلب یہی ہے کہ اس کے سامنے چراغ اور موم بتی کی طرح ہے۔ تو صرف جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں حفاظ وہی نہیں، چلتے پھرتے آدمی کہیں بھی عالم ملے حافظ ملے اس کو روزانہ آدھا صفحہ 1 صفحہ پڑھ کر کے یاد کر کے سناتے رہیے۔ سال بھر میں 2 پارہ ہوا، ہونے دیجئے، کم سے کم نیت کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر اسی بیچ میں ہمارا انتقال ہو گیا تو اللہ حافظ بنا کر اٹھائیں گے۔ اب اس سے بڑی دولت کیا چاہے گی، کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی فضیلت یہ بیان کیے ہوئے ہیں کہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس کو بخشوائے گا، یعنی جہنم فیصلہ ہو گیا، اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو ایسے 10 آدمیوں کو وہاں حافظ قرآن کھڑا رہے گا، اور کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اس سے میری دوستی ہے کہ اللہ ان کو بخش دیجیے، چلو بخش دیں گے۔ سفارش کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے سفارش کروائے گا 10 ایسے لوگوں کی۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو مدرسے میں حافظ ہوتے ہیں وہ گویا کہ ہمارا ان سے مقابلہ ہو گیا۔ ارے جماعت میں بھی خانقاہ میں بھی حافظ ہوں گے، کہیں الگ سے نہیں، یہی آپ نیت کر لیجیے میں حافظ قرآن بنوں گا۔ ہم لوگوں کا امت کا شیرازہ اس طرح بکھرا ہوا ہے، مدرسہ الگ سمجھتے ہیں، خانقاہ الگ سمجھتے ہیں، اور تبلیغی جماعت الگ سمجھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں نکل کے نیت کر لینا کہ ہم حافظ قرآن بنیں گے، کون منع کر رہا ہے؟ اور اس میں جو ہے یہ فضیلت حاصل کر لیں، جس دین کو لے کے چلیں اسی دین کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہو گیا وہ 10 آدمیوں کو بخشوائے گا۔ تو الگ سے کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ یہی خود بنے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ مدرسہ الگ، تبلیغ الگ، خانقاہ الگ۔ یہ الگ کیا؟ کون سا دین الگ کریے؟ اس کو لیتے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم کے راستے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو عالم بنا کے اٹھائے گا، حفظ کے راستے میں کسی کا انتقال ہو گیا حافظ بنا کے اٹھائیں گے، حج کے راستے میں کسی کا انتقال ہو گیا حاجی بنا کے اٹھائیں گے۔ تو کون فرما رہا ہے؟ یہ نبی فرما رہے ہیں۔ نبی کے دین کی تبلیغ تو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو کیوں اس کو نہیں لیتے ہیں؟ یہ فضیلت ہم کو نہیں چاہیے۔ پتہ چلا کہ ہم کسی اور نیت سے کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے نیتیں، ہم کو کسی کی نیت پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، صحیح بتانے کی اجازت ہے، نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت کا سب سے پہلا اصول ہے اخلاص نیت، اخلاص نیت کرنا چاہیے، اور یہیں سے ہم کو حافظ بن کر کے اٹھنا ہے جماعت میں سے، حافظ بن کے اٹھنا ہے، عالم بن کے اٹھنا ہے جماعت میں سے، حاجی بن کر کے نیت کر لیا حج کروں گا، اور ارادہ کر لیا، تیاری کر لیا، گولک بنا لیا، پیسے اس میں ڈال رہے ہیں، اللہ کی مرضی کہ ہمارا ارادہ ہو گیا، اور اس کے بارے پاسپورٹ وغیرہ بھی بنا لے رہے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں، پیسے کا انتظام کر رہے ہیں، چل پڑے۔
اللہ نے بلا لیا آ جا تو حاجی بنا کر کے اٹھائیں گے. حج کیا بھی نہیں اب کیا چاہیے. یہی تو ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روی منزل ہی نہیں. رہ روی منزل پہ چلنا چاہیے تھا. آپس ہی میں جھگڑنے لگے تو چلے گا کہ میں چلوں گا دیکھوں گا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ مسلمان کو ہوا کی طرح بننا چاہیے. ہوا پچھم سے چلتی ہے پورب میں جہاں تک اس کو جانا رہتا ہے جاتی ہے. راستے میں بڑی بڑی بلڈنگیں آتی ہیں تو بلڈنگوں سے لڑتی نہیں کہ اس بلڈنگ کو توڑوں گی تب آگے بڑھوں گی, بلکہ کیا کرتی ہے بلڈنگوں میں سوراخ ہوتا ہے اس میں سے باہر نکل جاتی ہے. بلڈنگوں سے پار ہو کر کے ادھر سے راستہ ملتا ہے ادھر سے نکل جاتی ہے ادھر سے نکل جاتی ہے. جھگڑا کرنا لڑائی کرنا اگر ہوا کا کام ہوتا تو اپنی منزل سے سال بھر دور ہو جاتی. مسلمان کا بھی یہی کام تھا کہ جہاں پہ بھی نزاع کی کیفیت ہو وہاں سے ہٹو, درود شریف کا اہتمام کرو, دعا کا اہتمام کرو, عبادت کا اہتمام کرو. یہی عبادت کرنا یہی سفر ہے ہمارا, جنت کی طرف سفر ہے ہمارا. عبادت کرنا, ذکر کرنا, تلاوت کرنا, اچھے کاموں میں لگے رہنا, دونوں کی مدد کرنا. یہ سب کرتے کرتے آپس میں لڑنے لگے تو اس ہوا کی طرح ہو گئے جو بلڈنگ اکھاڑنے لگی کہ بلڈنگ اکھاڑیں گے تب آگے بڑھیں گے. یہی ہمارا حال ہو گیا کہ ہم آپس میں لڑنے لگے اور اپنا مقصد ڈیسٹینیشن جو طے تھا, جو منزل جو طے تھی اس سے بہت دور ہو گئے. اسی لڑنے میں ہی انتقال ہو گیا. دو مسلمان ہیں آپس میں 3 دن سے زیادہ نہیں بولتے. 3 دن سے زیادہ وہ پورا سال بھر ہو گیا نہیں بول رہے ہیں. اس حالت میں اگر انتقال ہو گیا تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. یہ سب نہیں خیال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپس میں لڑائی چل رہی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ لڑائی جیسے سر کو مسترا موڑ دیتا ہے ایسے ہی نیکیوں کو لڑائی موڑ دیتی ہے. یہ سب دماغ میں نہیں آتا. ہم کو یہ چاہیے تھا کہ دن بھر میں لاکھوں مرتبہ تسبیح پڑھتے. مولانا احمد علی لاہوری اس سے پہلے والی میں مجلس میں بیان کیا تھا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 10.5 لاکھ مرتبہ ذکر کرتے تھے. آخر ان کا بھی 24 گھنٹہ ہی تو رہتا تھا. 24 گھنٹے میں کہاں کرتے تھے, کتاب بھی پڑھاتے تھے اور 10.5 لاکھ مرتبہ ذکر کرتے تھے. ہم تو تھوڑا سا ذکر کر لیے بہت ترم خواہ ہو گئے. وی آر بگ گن ان دا ریلم آف ورشپ. عبادت کے میدان میں سب سے بڑے ہم ہیں. وہ 10.5 لاکھ روزانہ ذکر کر رہے ہیں. اس لیے ہم چاہیں تو ساری چیزوں کو بھلا کر کے اللہ اللہ کرنے والے ہو جائیں. ساری چیزیں تسبیح کر رہی ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے. ایک صحابی آ رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ سارا کام کرنے کے بعد جو ٹائم بچتا ہے میں کیا کروں. اللہ کے رسول نے کہا کہ انہوں نے خود کہا کہ میں جو ہے درود شریف پڑھوں. حضور نے کہا بہت اچھا پڑھو. کہا تھوڑا سا دوسرا ٹائم بچا لوں یا پورا کروں. حضور نے کہا پورا کرو تو اچھا ہے. کہا پھر اور پورا کرو اور بڑھاؤ. کہا پورا ٹائم جو ہے میں اپنا درود شریف میں لگا دوں. حضور نے کہا بہت اچھا. تو اپنا ٹائم بچنے کے بعد حضور نے فرمایا ہر وقت درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو. وہ بندے درود شریف پڑھتے ہیں, وہ بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. فضائل اعمال میں اور حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی اسپیشل بتائیے. کہا اسپیشل نہیں, ہوا جیسے عام ہوتی ہے سب کو ملتی ہے, پانی جیسے عام ہوتا ہے سب کو ملتا ہے, ایسے لا الہ الا اللہ بہت اہم ہے لیکن سب کو مل رہا ہے. جو چاہے لا الہ الا اللہ پڑھے. ہزاروں لاکھوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے آدمی اپنے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے. تازہ کرنا چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایمان اتنا زیادہ نورانی ہے, اتنا زیادہ نورانی ہے کہ اگر ایسے سامنے آ جائے جیسے یہ سب چیزیں دکھتی ہیں ایسے سامنے آ جائے تو اس کے نور کے سامنے سورج کی روشنی بالکل چراغ کی طرح ہو جائے. سورج کی روشنی چراغ کی طرح ہو جائے. ہر ایمان والا اپنے اندر نور رکھے ہوئے ہے لیکن لڑائی سے بجھا دیتا ہے, جھگڑے سے بجھا دیتا ہے, تعصب سے بجھا دیتا ہے, مار پیٹ سے بجھا دیتا ہے, حسد سے بجھا دیتا ہے, کینہ کپٹ سے بجھا دیتا ہے. تمام دل میں بیماریوں کو رکھے ہوئے ہے. جیسے چاند ہو اس کے اوپر بادل آ جائے اور اس کو گرہن ہو جائے, ایسے ہی ہم نے کیا کر رکھا ہے اپنے نور کو تمام بیماریوں کے پردے سے کیا کر رکھا ہے, چھپا رکھا ہے. اس میں غلاظت ہے. 3 دن ہو جاتا ہے بھائیوں سے بولتے نہیں ہیں. اب بول کو ختم کرنا چاہیے. کیا کرو گے دل میں رکھ کر کے؟ تمہارے دل میں اس سے نہ بولنے کی وجہ سے کیا روزانہ 1 لاکھ روپے کی آمدنی ہوتی ہے؟ اگر آمدنی ہو تو ٹھیک ہے جھگڑا کرو,
آمدنی ہوتی ہے تو اپنے دل میں دشمنی رکھے رہو. 50,000 روپے جیب میں 10 ہی روپیہ اگر بن جاتا ہو کسی سے دشمنی کرنے کا تو اللہ رسول کی طرف سے شاید اجازت ہو, لیکن بنے گا ہی نہیں, اجازت بھی نہیں ہے کہ اس طرح دشمنی کرنے سے کسی جیب میں 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ بن جائے, بلکہ یہ کہا ہے کہ دل صاف کرو گے تو اور برکت ہوگی اور تمہاری روزی میں برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ, جو لوگ ان سارے احکام کو جو دین ہے اور توریت کے زمانے میں توریت والوں کو دیا گیا تھا وہ لے کر کے اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں, تو جیسے گدھا ہے اور گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو وہ کچھ عمل نہیں کرتا, ایسے ہم لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ سب گدھے ہیں اور ان پر قرآن کا علم, حدیث کا علم اور مسائل کا علم, سنتوں کا علم سب موجود ہے, عمل نہیں کرتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ان سب کو علماء پہ فٹ کرتے, وہ عمل نہیں. ارے ہم بھی عالم ہیں, جو باتیں ہم جان رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس قرآن کریم کے مصداق ہو رہے ہیں. لوگوں کو شیطان کیسے پٹی پڑھاتا ہے, وہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے تم ان کو کیوں سوچ رہے ہو, اللہ کو سوچو نا, غیر اللہ کو سوچ رہا خود یہ عمل کے خلاف ہے. ارے ہمیشہ اللہ کو سوچو, ہمیشہ اللہ کو سوچو, غیر اللہ کو سوچنے کا موقع ہی کہاں. ہمیشہ جو ہے درود شریف پڑھو. ہم تو یزید کو سوچتے ہیں, حجاج بن یوسف کو سوچتے ہیں. اس میں کیا لکھا, ہمارے اکابر علماء دیوبند نے, اہل سنت والجماعت نے لکھ رکھا ہے کہ یزید کا نام لینا جائز ہے, مباح ہے, لیکن اگر تم نے جتنا یزید نے ظلم کیا اس سے زیادہ بیان کر دیا تو تم ظالم ہو گئے. وہ مباح کام تھا. اس کی جگہ پہ درود شریف پڑھتے تو ایک درود شریف کی جگہ پہ تمہارا گناہ معاف ہوتا, تمہارا درجہ بلند ہوتا, تمہیں نیکیاں ملتی. اور آتا ہے کہ کوئی دن بھر میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے تو موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. بیماری کا علاج نہیں کریں گے, حجاج بن یوسف کے چکر میں پڑے رہیں گے, یزید کے چکر میں پڑے رہیں گے, اس سے تم کو کیا لینا دینا. ہم کو مرنا ہے, ہم کو قبر میں جانا ہے. من ربو کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, ہم سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا یزید کے بارے میں تم کیا رائے دے رہے تھے, حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا رائے دے رہے تھے. امت کا شیرازہ اس طرح بکھرا ہوا ہے, دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہے. ایسے جیسے شٹر بند کر کے دوسرے کی دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں 10 گراہک کھڑے ہیں کہ جانا میں دکان کھولو اور جو ہے تم سے ہم سامان لیں. ہم اپنی دکان دین کی نہیں کھول رہے ہیں, دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں دکان بند کر کے. یہاں روزانہ دن آ رہا ہے, ہم سے مطالبہ کر رہا نماز پڑھے, روزانہ رات آ رہی ہم سے کہہ رہی ہے تہجد پڑھے, روزانہ دن آ رہا ہم سے کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا, روزانہ رات آ رہی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھی. یہ سب نہیں, ہم نے اپنے اعمال کی دکان بند کر کے دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے. اس لیے میں بھی محتاج, آپ بھی محتاج. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا اور انہوں نے عمل نہیں کیا. اس میں امت کا ہر فرد جس کو بھی دین کی بات معلوم ہے وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس قرآن کی آیت کا مصداق بن جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت موت آنے سے پہلے ہم سب کو اعمال کی, ایمان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت میں شیرازہ بندی فرمائے, اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے, ایک دوسرے کی عظمت و احترام کا ہمیں موقع دے, اور تمام لوگ جو دین کے کسی بھی شعبے میں لگے ہوئی ہیں, کام کر رہے ہیں, ان سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.